الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی ادا کیجیے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ 2-3 ہفتوں سے ہی سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ کس قدر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن امتحانات سے آزمایا اور کتنی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ کبھی آگ میں ڈالا جاتا ہے تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مال کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، کبھی اپنے گھر کے اندر جو آپ کے چچا ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں، کبھی ان کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوتے ہیں اور کامیاب اور کامران ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ مولا میرے پاس سب کچھ موجود ہے، مال بھی موجود ہے،
سب کچھ موجود ہے مگر میرے پاس اولاد نہیں ہے، لہٰذا تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول و مقبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پڑا۔ پھر جب یہ کوئی کام کرنے کے قابل ہو گئے، کچھ ان کی عمر ایک روایت کے مطابق 9 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 برس، 13 سال کی جب عمر مبارک ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دنوں سے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب جو نبی کو خواب آتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، یعنی انسانوں کو جو خواب آتا ہے، عام انسانوں کو، اس کے اندر شیطان کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے، مگر جو نبی کو خواب آتا ہے وہ خواب بھی بذریعہ وحی ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں کتنی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں، کتنی آزمائشیں آئی ہیں، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما، اللہ رب العزت یہ بھی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور قبول فرمانے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بھی آزمائش لی جاتی ہے۔ کہا کہ میں خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دنوں سے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم میرے ساتھ فلاں جگہ پر چلو، ایک تیر لے لو اور ساتھ ایک رسی لے لو اور وہاں پر چلو۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے والد کے بہترین فرزند اور فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ چلتے ہیں۔ راستہ کے اندر شیطان بابے کی صورت کے اندر، بزرگ کی صورت کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسماعیل تجھے پتہ ہے کہ تیرا والد تجھے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرا والد لکڑیاں توڑنے کے لیے اور اکٹھی کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، مگر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، تیرا والد تجھے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے نہیں لے کر جا رہا، بلکہ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو میرے فرزند کو بہکانا چاہ رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا، کہا کہ بیٹا اب جب وہ شخص تمہارے پاس آئے تو تم ان کو کنکر اٹھا کر مارنا، وہ شیطان ہے جو تجھے بہکا رہا ہے، لہذا تو اسے کنکر اٹھا کر مارنا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے پاس شیطان آیا تو آپ اس کو کنکر اٹھا کر مارتے تھے۔ یہی ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی، اللہ رب العزت نے اسی کو ہی مناسک حج کے اندر شامل فرمایا، اور آج جتنے بھی حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرتے ہیں تو شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فلما بلغ معہ السعی، پھر جب ان کا بیٹا کام کاج کرنے کے برابر ہو گیا، یعنی کام کاج کے اندر ہاتھ بٹانے لگ گیا، بوڑھا باپ ہے اور عمر رسیدہ شخص ہے، اور اس کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی آزمائش کرنا چاہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹے
میں خواب دیکھ رہا ہوں انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا انی اذبحک میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترا اب تیری کیا رائے ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی بھی رائے جاننا چاہ رہے ہیں۔ یعنی میں تو مسلسل خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، مگر اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو خوبی بیان فرمائی وہ حلیم خوبی بیان فرمائی، تحمل والے، بردبار اور تحمل مزاج والے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا اے میرے باپ آپ وہ کام کر ڈالیے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ میرے والد اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، تو میں نے جس طرح ابتدا کے اندر عرض کیا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے، اس کے اندر شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنتے ہیں تو پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو بھی حکم ہوا ہے آپ کر ڈالیں، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند ارجمند کا یہ بیان سنتے ہیں تو پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ان دونوں نے میرے حکم پر اپنی گردن کو رکھ دیا، یعنی میں نے جو حکم دیا تھا اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو عرض کرتے ہیں کہ آپ میری پیشانی کو زمین پر رکھیے، یعنی مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر، میری شکل کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے، آپ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، تو آپ مجھے زمین کے بل لٹائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے بل لٹاتے ہیں اور چھری رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو پھر قد صدقت الرؤیا، اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم بس تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب اس آواز کو سنتے ہیں تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جس چھری کو آپ اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہے ہیں اسی جگہ پر ایک مینڈھا موجود ہے جو جنت سے آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے قربانی کرنے کے لیے۔ جو مینڈھا جنت کی طرف سے آتا ہے اس کو قربان کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ بات درج ہے، کہا کہ یہ جو مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے وقت آیا تھا وہ 40 برس قبل جنت کے اندر چر رہا تھا، یعنی اس واقعے سے پہلے 40 سال پہلے جنت کے اندر وہ چل پھر رہا تھا، چر رہا تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے وقت وہ مینڈھا آتا ہے، تو جب امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ذرا اندازہ کریں اس بات کے اندر کس قدر محبت موجود ہے، کس قدر شیرینی موجود ہے، جب امتحان لینے والا ہی کہہ رہا ہے کہ تو اپنے امتحان کے اندر پاس ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ساری آزمائشوں کے اندر آزمایا، امتحانات کے اندر آزمایا، اور سب سے بڑی جو آزمائش تھی وہ یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں، بوڑھے باپ ہیں، عمر رسیدہ شخص ہیں، مگر اپنے بیٹے کو جب لٹا دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ہم
احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ بہت بے شک یہ روشن اور بہت بڑی آزمائش تھی جس سے تجھے آزمایا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے بیٹا قربان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یعنی آپ کے پاس کثیر تعداد کے اندر مال موجود تھا، جانور موجود تھے، حکم دے دیا جاتا کہ تم ایک جانور کو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسی عمل کو ہی سنت ابراہیمی قرار دے دیتا، یا پھر ایسا حکم فرما دیتا کہ تم ان سارے جانوروں کو قربان کر ڈالو۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بڑی قربانی ہوتی، مگر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس بات کے بارے میں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے گوڑا یار، خلیل کا معنی ہوتا ہے گوڑا یار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ بنایا۔ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ میرے خلیل کے دل کے اندر کسی اور کی محبت آ جائے۔ اس غیرت کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا اور دیکھنا چاہا کہ میرا یہ بندہ، اس کے دل کے اندر میری محبت ہے یا پھر میری محبت کے اوپر غالب اپنے بیٹے کی محبت آ گئی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ تو اللہ رب العزت بڑا غیور ہے۔ اب غیرت کا کیا معنی ہے؟ رسالہ قشیریہ کے اندر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غیرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی شرکت کو ناپسند کرتا ہے، یعنی جہاں پر اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے وہاں پر کسی اور کی شرکت اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا، یعنی صرف اس کے دل کے اندر میری ہی محبت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس محبت کو اور اس امتحان کے اندر، کامیابی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کر کے پھر اس کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوتے ہیں کہ مولا یہ بیٹا بھی تو نے عطا فرمایا تھا، یہ تیری ہی عطا کردہ نعمت تھی، آج تیرے ہی حکم پر میں نے اس کو قربان کیا ہے، تو سب سے جو زیادہ محبت غالب ہے وہ تیری ہی محبت ہے۔ بیٹے کی محبت انسان کا فطری تقاضا ہے، انسان محبت کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس بات سے بھی آزمانا چاہتا تھا، غیرت کی وجہ سے، کہ میرے بندے کے دل کے اندر صرف میری محبت ہے یا اس محبت پر اپنے بیٹے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ اس غیرت کی وجہ سے محمد بن حسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں لبنان کے پہاڑ کے اندر پھر رہا تھا، اچانک ایک شخص پر میری نظر پڑی، جو شخص نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا۔ اس پر میری جب نظر پڑی تو میں اس کے پیچھے دوڑا، حتیٰ کہ وہ اس نے چھپنے کی غرض سے وہ بھی دوڑا، حتیٰ کہ میں پیچھے پہنچ کر میں نے اس شخص کو کہا کہ حضرت مجھے ذرا نصیحت فرما دیجیے، مجھے ذرا نصیحت کر دیں۔ تو اس شخص نے، اللہ والے نے نصیحت کیا کی، کہا کہ اللہ رب العزت سے ڈرو، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی غیرت کا خیال رکھو، یعنی اس کے دل کے اندر، آپ اپنے دل کے اندر صرف اللہ رب العزت کی محبت کو رکھیے، اس کے علاوہ کسی کی بھی محبت کو نہ رکھیے۔ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کے دل کے اندر کسی اور کی محبت آ جائے، یعنی جو بھی محبت ہو وہ صرف اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ ساری محبتیں ہیج ہونی چاہیے، اور سب سے جو اوپر محبت ہو، غالب محبت ہو، وہ اللہ رب العزت کی محبت ہونی چاہیے۔
اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے امتحان جو ہے وہ لیا۔ اب بندہ اللہ رب العزت کا ہو اور دل کے اندر مال کی محبت ہو، مال کی ہوس ہو، مال کو طلب کرنا کوئی برا نہیں ہے، مگر مال کی ہوس رکھنا، سب کچھ لٹا دینا مال کو حاصل کرنے کے لیے، یہ اندھی محبت ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کا ہو اور دل کے اندر مال کی محبت ہو، بندہ اللہ رب العزت کا ہو اور دل کے اندر دنیا کی محبت آ جائے، دنیا پرستی آ جائے، بندہ اللہ رب العزت کا ہو اور دل کے اندر عہدہ اور منصب کی خواہش آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا وجود سراپا عاجزی ہوا کرتا ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ رب العزت کا ہو اور عزت و شہرت کا جو ہے وہ بھوکا ہو جائے؟ بندہ اللہ رب العزت کا ہو اور عبادت صرف اللہ رب العزت کی کر رہا ہو، مگر اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ آ جائے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت کرنے لگ جائے۔ حدیث پاک کے اندر ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ ایک بڑا شرک ہے، ایک چھوٹا شرک ہے۔ شرک اصغر انسان کرنے لگ جائے، بندہ اللہ رب العزت کا ہو، پیدا کرنے والا وہ ہو اور انسان کے دل کے اندر ریاکاری آ جائے، بندہ اللہ رب العزت کا ہو اور دل کے اندر غیروں کی خوشی آ جائے، غیروں کو خوش کرنا چاہتا ہو، مگر اللہ رب العزت کی محبت کو، اس کی عنایت کو، اس کی عطا کو پس پردہ ڈال دے، پس پوش ڈال دے۔ بندہ اللہ رب العزت کا ہو، مگر جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے اور وہ اللہ رب العزت کی صدا پر مسجد کے اندر نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت کے اندر انسان کو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ان تمام جھیلوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت کی غیرت ہے۔ تو جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو انگ انگ سے یہ صدا آ رہی ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، مولا میری نماز بھی تیرے واسطے ہے، میری قربانی بھی تیرے واسطے ہے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میرا مرنا بھی تیرے واسطے ہے اور میرا جینا بھی تیرے واسطے۔ انسان کے یہ انگ انگ سے انسان کا دل گواہی دے رہا ہو کہ مولا میں سر تاپا تیری بارگاہ کے اندر پیش ہو گیا ہوں، تو پھر اس قربانی کا جو لذت ہے، اس قربانی کی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچ ہے، ذرا اس کا اندازہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر باد کے اندر گرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ پہلے پہنچ جایا کرتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب اس بندے کو پہلے مل جایا کرتا ہے۔ یہ ساری طاقت اخلاص کی طاقت ہے، تقوی کی طاقت ہے۔ یعنی انسان نے جب چاند پر بھی جانا ہو تو کافی دن لگتے ہیں، مگر ایک اخلاص ہے جس کی اتنی طاقت ہے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے اور تقوی کے ساتھ قربانی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کا اجر جو ہے وہ اس بندے کے پاس پہنچ جایا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سب کچھ اس وقت ملتا ہے جب انسان کے دل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری سے انسان دور ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت اپنے بندے کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جانور پر چھری پھیرتے ہوئے اپنے اخلاق کے رذائل، جو برے اخلاق ہیں ان پر بھی چھری پھیر دیجیے۔ جو آپ کے دل کے اندر ایک نفرت کا مینڈا ہے، جو آپ نے تناور کیا ہوا ہے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے، اس مینڈے پر بھی چھری پھیرنی ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو عداوت ہے آپ نے اس کو بھی ذبح کرنا ہے۔
جو کدورت ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے، جو حسد ہے اس کو بھی ذبح کرنا ہے، جو جھوٹ کی ایک تہمت ہے، جو بہتان ہے، جو حسد ہے، نفرت، عداوت، کدورت ہے، کینہ ہے، ان سب چیزوں کو آپ نے قربانی کرتے ہوئے ذبح کرنا ہے۔ تو جب انسان قربانی کرتا ہے تو اس وقت انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ کے دل کے اندر آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو اخلاق رذائل ہیں، جو برے اخلاق پائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے ان پر بھی چھری پھیرنی ہے، اور چھری پھیر کر صرف دل کے اندر یہ خیال ہو، یہ خواہش ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا مرنا جینا مولا سب تیرے لیے ہے، سب تیرے لیے ہے، سب کچھ دنیا کی محبت، مال، سب کچھ مولا ہیچ ہے، ان سب پر جو غالب محبت ہے مولا صرف تیری محبت ہے۔ تو ایک دو مسائل بھی سماعت فرمائیں کہ ایک بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے قربانی خود کرنی ہے۔ اگر آپ اس کا طریقہ نہیں جانتے تو پھر آپ نے جو کسائی قربانی کر رہا ہے، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو آپ نے جب اس کے ساتھ شامل ہونا ہے، چھری پر ہاتھ رکھنا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے یا بسم اللہ الحمدللہ پڑھے، ایک شخص نہ پڑھے، بلکہ جو شخص بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے وہ شخص بھی بیک زبان ہو کر اس کے ساتھ تکبیر کو بلند کرے۔ اگر کوئی شخص ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھنا بھول جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں پڑھتا، یعنی ایک شخص پڑھ رہا ہے اور دوسرا جو ساتھ شامل ہو رہا ہے اگر وہ بھی ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ شخص جب اس کی غلطی کی وجہ سے جو قربانی کا جانور ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسائی بھی آپ پڑھ رہا ہے تو پھر آپ نے بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر تکبیر جو ہے وہ ضرور بلند کرنی ہے۔ اس کے اندر آپ نے 3 حصے کرنے ہیں۔ اگر کوئی بڑی فیملی ہے یا کوئی غریب شخص ہے تو وہ سارے کا سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، مگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو سال کے اکثر حصوں کے اندر گوشت میسر آ جاتا ہے، وہ گوشت سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قربانی کے 3 حصے کرے۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اعزاء و اقارب کی طرف تقسیم کرے، اور ایک حصہ غرباء کی طرف تقسیم کرے۔ اور اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا گوشت صرف اپنے لیے نہیں رکھ لینا، بلکہ اس کو بھی برابر برابر حصوں کے اندر تقسیم کرنا، کیونکہ جو قربانی ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت کے دست قدرت کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہم کوئی چیز پیش کریں تو وہ اچھی چیز نہ ہو؟ تو اس وجہ سے سب سے بہتر چیز، جو اچھی چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہمیں پیش کرنی چاہیے۔ تو 3 حصے کریں گے، پہلا حصہ آپ خود رکھیں گے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کریں گے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ غرباء کے اندر تقسیم کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے غرباء کے اندر غرباء کی مدد کرنی ہے، کیونکہ آپ عموماً قربانی وہی لوگ کرتے ہیں جو سال کے اکثر حصوں کے اندر گوشت جو ہے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، مگر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو سال کے اندر بھی گوشت کھانا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، لہذا ان موقعوں پر ان لوگوں کا ضرور خیال کیجیے۔ اور ایک دو اعلان بھی سماعت فرمائیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جامعہ فریدیہ ساہیوال شریف، جو کہ اس کے اندر 18,000 سے زائد طلباء و طالبات جو ہے وہ سند فراغت حاصل کر کے 2023 تک جا چکے ہیں، اور اس کا سالانہ جو خرچ ہے وہ 6 کروڑ سے زائد ہے۔ اس کے اندر 2500 طلباء و طالبات جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور مسافر لوگ وہاں پر موجود ہیں اور علم کی خیرات حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس موقع پر قربانی کرتے ہوئے
اس ادارے کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. جہاں سے میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں تو آپ نے اس کے لیے قربانی کی کھالیں آپ نے یہاں پر جمع کروانی ہیں. مسجد کے باہر میں موجود ہوں گا تو آپ نے قربانی کی جو کھالیں ہیں یہ میرا آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ نے ان کھالوں کو مجھے دینا ہے اور میں آپ کی اس امانت کو جو ہے وہ جامعہ فریدیہ ساہیوال شریف کے اندر ضرور پہنچاؤں گا. تو اس کا جو سالانہ خرچ ہے وہ 6 کروڑ سے زائد ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے آپ سے یہ مدد کی جو ہے وہ تعاون کی اپیل کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ نیت بھی سماعت فرما لیں, عید الاضحیٰ کا طریقہ بھی سماعت فرما لیں. 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے. ثنا پڑھنے کے ساتھ 3 تکبیرات ہوں گی. پہلی تکبیر کہنے پر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے, دوسری تکبیر پر بھی آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے, اور تیسری تکبیر پر آپ نے ہاتھ کو جو ہے وہ باندھ لینا ہے. پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, اس کے ساتھ سورت ملائی جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے. پھر اسی طرح پوری رکعت مکمل کرنی ہے. اور دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوتے ہی پہلے الحمد شریف پھر ساتھ سورت پڑھی جائے گی, آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے. اور اس کے ساتھ جب سورت ملانے کے بعد پھر جو ہے وہ 3 مرتبہ پھر تکبیرات کہی جائیں گی. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, دوسری مرتبہ بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, تیسری مرتبہ بھی ہاتھ چھوڑ دینے ہیں, اور چوتھی تکبیر پر ہم نے سیدھا جی رکوع میں چلے جانا ہے. کسی کو اگر سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں. کریے شروع. اللہ